السلام علیکم۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق تو وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگوں سے ملتا ہے۔ اس دنیا میں سب دروازے بند ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو، وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سے سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ سے مانگتے رہا کرو، وہ ضرور دیتا ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال سکتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتا؟ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، وہ تمہارے لیے بھی ویسا ہی اثر رکھتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ تم رب کا بن کر تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا بنا دے نہ بنا دے تو کہنا۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں۔ خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ ہر وہ شخص کہ جس کا نفس اسے گناہ کی طرف ابھارے اور وہ اسے ناپسند کرے اور اپنے نفس کو اس سے بچا لے اور اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے ڈرے، تو اللہ نیکی اور تقوی میں اس کے نفس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی اصلاح فرماتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔
جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔